بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہیں 7 دہائیوں میں مختلف ادوار سے، مختلف اونچ نیچ سے، عجیب نشیب و فراز سے گزرتے رہے ہیں۔ ہماری خواہش رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ ایسے تعلقات قائم ہو جائیں کہ اس خطے میں امن قائم ہو، مسئلہ کشمیر جو سب سے بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے اس پوری ریجن کا، وہ حل ہو جائے۔ اسے الٹیمیٹلی حل تو ہونا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یا آنے والے سالوں میں، اور اسے حل بھی ہونا ہے انہی وعدوں کے تحت جو کشمیری عوام سے کیے گئے تھے۔ میری مراد اقوام متحدہ میں 2 ان قراردادوں سے ہے جس کے تحت بھارت کو وہاں پر پلیبیسائٹ کروانا ہے، اور وہ پلیبیسائٹ انہیں کروانا پڑے گا۔ کب ہوتا ہے یہ طے کرنا تو شاید ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو قیادت مودی کے تحت بھارت میں ہے، کیا اس سے ہمیں کوئی ایسی توقع رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں اور اس خطے میں کبھی امن ہو جائے، اور جو ہمارا کور ایشو ہے کشمیر کا، اس کا کوئی ڈویبل حل جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکے۔ ابھی ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ مودی صاحب ماسکو سے واپس جاتے ہوئے پاکستان میں رکے، اور پھر وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے گھر یعنی جاتی عمرہ میں تشریف لے گئے، اور انہوں نے جو ان کی باڈی لینگویج تھی، جو انہوں نے گفتگو کی، اس سے ایسے لگا کہ شاید اب پاکستان کے وہ مسائل بھارت کے ساتھ حل ہونے کی طرف آغاز ہونے والا ہے جو ہمیشہ سے سینسٹیو رہے، جنہوں نے ہمیشہ سے دونوں ملکوں کے درمیان ٹیمپریچر اور ہیٹ جو ہے اس کو کافی ہائی لیول پر رکھا۔ لیکن جو مذاکرات جس کے وعدے پیرس کانفرنس اور پیرس ملاقات میں ہوئے تھے کہ سیکرٹری لیول، فارن سیکرٹری لیول کے اوپر بات چیت ہوگی، وہ پٹھان کوٹ کی وجہ سے معطل ہو گئے، اور آج تک اس کا کوئی سرا نہیں مل رہا کہ اب یہ مذاکرات ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں۔ پٹھان کوٹ کا سانحہ جو ہے اس میں پاکستان نے اس کو ہر انداز سے کنڈیم کیا کہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں وہ قابل مذمت ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن بھارت نے روایت کے عین مطابق اور اپنی عادت کے عین مطابق اس کا سارا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا، اور یہ مطالبہ کیا گیا ہم سے کہ اس کے اوپر ایکشن انیشیٹ کیا جائے۔ ہم نے بھی روایت کے مطابق ان سے ثبوت مانگے، ان سے شواہد مانگے، اور جو کچھ بھی بھارت کی طرف سے دیا گیا وہ کافی تھا یا نہیں، لیکن اس کے تحت بالآخر گجرانوالہ میں ایک FIR درج ہو گئی ہے، جسے پاکستان کے مختلف سیاسی، سماجی، میڈیا کے حلقے وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے اس FIR کے اندراج کے بعد وہ جو ایک محاورہ ہے کہ آ بیل مجھے مار، ہم نے اپنا جرم تقریباً تسلیم کر لیا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، ہماری حکومت اتنی بھی غیر ذمہ دار نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ تاثرات ہیں، چونکہ یہ پرسیپشنز ہیں، اس لیے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میں نے آج جن دوستوں کو دعوت کلام دی ہے ان میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت ہی سینئر رہنما اور MNA ہیں جاوید لطیف صاحب، اور ان کے ساتھ ٹیلی فون لائنز پر ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود رہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے نعیم الحق صاحب، جو سپوکسمین تو پارٹی کے ہیں ہی، لیکن چونکہ پالیسی میکنگ جو ایک تھنک ٹینک ہے اس کے بھی وہ بہت اہم رکن ہیں، اور تحریک انصاف کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان میں ان کا کافی انپٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں اسلام آباد تشریف رکھتے ہیں۔ اور میرے تیسرے مہمان ہیں ون اینڈ اونلی، سارے آپ جانتے ہیں، کوئی تعارف ان کا ضروری نہیں ہے، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب۔ آپ دفاعی تجزیہ کار تو ہیں ہی، لیکن بھارت کے حوالے سے آپ کے پرسپشن، آپ کے خیالات جو ہیں وہ ان کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نعیم الحق صاحب سے۔ نعیم الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ گجرانوالہ میں جو FIR درج ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے یہ FIR درج کروائی ہے تو یقینی طور پر اس کے پاس کچھ ایسے شواہدات جو ہندوستان کی حکومت کی جانب سے ملے ہیں وہ ہوں گے جن کی بنیاد پر، جن کی وجہ سے یہ FIR درج کرائی گئی ہے۔ نعیم الحق صاحب، میں خطا کلامی کر رہا ہوں آپ کو، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ FIR درج ہوئی ہے نامعلوم افراد کے خلاف، تو اگر شواہد موجود ہوتے تو پھر ان میں بندوں کے نام ضرور ہونے چاہیے تھے کے خلاف، مگر ہاں نہیں تو کیونکہ یہ تو نہیں پتا، میرا خیال ہے انہوں نے جو بھی قدم اٹھایا ہے اس کی بنیاد ہندوستان کی جانب سے دیے گئے کچھ شواہدات ضرور ہوں گے
ورنہ صرف ٹیلی فون کال پر یا ہندوستان کے کہنے پر یہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. نمبر 1. ٹھیک. نمبر 2, ہم جانتے ہیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ ہندوستان سے تعلقات کو بہتر کرنا چاہ رہی ہے, اور یہ وہ جذبہ ہے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں پایا جاتا ہے. جب ہم ہندوستان گئے تھے 12 دسمبر کو نریندر مودی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور بڑی باتیں کی کہ بھی چائے آپ ہمارے سے خریدیں, آپ کینیا سے خریدتے ہیں, دبئی سے خریدتے ہیں, ہم آدھی قیمت پہ آپ کو چائے دیں گے, ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے, دریائے سندھ کو زمین میں معاف کیجئے گا سمندر میں گرنے کے بجائے اس کو روک کر اس سے نہ صرف سندھ بلکہ ہمارا جو گجرات ہے وہاں بھی پانی آ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں, جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ کشمیر کا مسئلہ اہم ہے, اس پر بھی میں گفتگو کروں گا تھوڑی دیر بعد جیسی آپ اس کے وہاں پر پہنچیں گے. مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آزادی کے بعد اب یہ وقت آ گیا ہے پہلی دفعہ کہ پاکستان اور کشمیری عوام بھی میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک کہ جنگ اس مسئلے کا, کشمیر کے مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے. پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات یا مسائل حل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ جنگ نہیں ہے. تو اس چیز سے فائدہ اٹھا کے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بڑے اقدامات کی ضرورت ہے, اور ان پر انشاءاللہ بات کروں گا میں جب آپ آئندہ اس گفتگو کا. جی بہت شکریہ, واپس آتا ہوں اس طرف. جی جاوید لطیف صاحب, یہ میں نے جس طرح آغاز میں کہا تھا کہ یہ ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے, لیکن جو پرسیپشن ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہ جب آپ کسی مقدمے کی اور اتنے خوفناک مقدمے کی ایف آئی آر درج کر لیتے ہیں تو اس میں تقریباً آدھے سے زیادہ یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا اور اس کے ذمہ داران جو ہیں وہ ہیں بھی پاکستان میں ہی. آپ مجھے بتائیے گا کہ اس ایف آئی آر کو درج کرنے کے پیچھے کیا مصلحت یا کیا لاجک تھی؟ آپ بہاری صاحب, پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بات کی, میں وہاں سے شروع کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ماضی کے واقعات اور تجربات نے دونوں ہمسایہ ممالک کو بہت کچھ سکھایا ہے. ٹھیک بات. اور ماضی سے ہم نے غلطیوں سے بھی اس کا اعتراف بھی کیا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ماضی میں نان سٹیٹ ایکٹر جو ہیں جس طرح ان کو سپورٹ کیا جاتا رہا بوتھ سائیڈ, بلکہ ہر ہمسایہ ملک میں جس طرح ہوتا رہا ہے, دیکھیں ان تجربات سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اس سے امن کسی جگہ بھی نہیں آئے گا. اگر کوئی یہ سمجھے کہ دوسرے ملک میں مداخلت کر کے اس کے اپنے ملک میں امن رہے گا تو یہ ماضی گواہ ایسا ہوا نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے, نہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. اب گزارش یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی کہے کہ یہ کوئی پرو انڈین ہے, کوئی یہ کہے کہ جھکاؤ ادھر ہے, آرڈینری فیور کر دی ہے, بالکل غلط بات ہے. بات یہ ہے کہ بڑی مشکل سے, میں یہ موجودہ حکومت کو کوئی کریڈٹ بھی نہیں دینا چاہتا, ایک ریاست کی ذمہ داری تھی, کاندھوں پر ہے اور ہر پاکستانی کو یہ نبھانی چاہیے. دنیا میں یہ تاثر تھا کہ پاکستان جو ہے, ریاست پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے. دنیا یہ کہتی تھی کہ پاکستانی قوم جو ہے یہ دہشت گرد شاید قوم ہے, مگر موجودہ حکومت کی بہتر سفارتکاری سے ہم نے دنیا کو یہ باور کروایا کہ نہ یہ ریاست دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہے اور نہ یہ قوم دہشت گرد ہے, بلکہ ہمارے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے. اب جو آپ پٹھان کوٹ کا ذکر کرتے ہیں تو جو انہوں نے شواہد دیے ان کی بنیاد پر ہم نے یہ ایف آئی آر درج ضرور کی ہے, اور دنیا کا ایک دباؤ بھی تھا, اور دنیا یہ سمجھتی تھی کہ اگر آپ میں کوئی ایسا رول آپ کا نہیں ہے تو آپ کو یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اور ہم کر رہے ہیں. اگر کوئی انہوں نے جو ثبوت دیے ہیں ان بنیاد پر ہم نے ایف آئی آر تو درج کی, مگر ہم پابند نہیں ہیں انڈیا کے کہ وہ جو کچھ کہے ہم مان لیں. ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, اگر کوئی مجرم ٹھہرا, پاکستان کے قوانین ہیں ان میں ان کو سزا دیں گے, اور اگر کوئی شواہد ایسے نہ ملے تو یقیناً ہم ان کی بات پر کوئی کام کرنے کے لیے تیار تو نہیں ہے. اب دوسری بات, انڈیا کا جو اپنا مسئلہ ہے, دیکھیں انڈیا میں 17 سے زیادہ
مسلح تحریکیں چل رہی ہیں، علیحدگی پسند تحریکیں ہیں. انڈیا میں اپنا ایک پٹھان کوٹ جہاں ہے، انڈیا کا پنجاب ہے، وہاں ایک خالصتان تحریک، ان کے جرنیل سنگھ بھنڈارا جو تھے ان کو انہوں نے مارا. مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں کے اپنے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں طے ہونا باقی ہے. یس بالکل. جنرل صاحب آپ کے پاس میں آؤں گا، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کوئی شواہد تو نہیں، کنفیشن ہے کرنل پروہت کا کہ سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر فائرنگ میں نے کروائی تھی، آگ میں نے لگوائی تھی. حسن ثوابی مانتا ہے کہ جو پارلیمنٹ پر اٹیک تھا وہ حکومت ہند نے خود کروایا تھا. ہم نے تو مطالبہ نہیں کیا ان سے کہ جی آپ ان کے خلاف مقدمات درج کر کے اور یہ ہمارے سپرد کر دیں. پٹھان کوٹ جس کی ابھی کوئی شواہد ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس سے پہلے جن مقدمات میں وہ لکھوی صاحب کو مانگتے ہیں یا حافظ سعید صاحب کو مانگتے ہیں، ایک ثبوت انہوں نے اب تک اس کے حوالے سے نہیں دیا. آپ یہ اندراج جو ہوا ہے ایف آئی آر کا، ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو اٹ ایز اے جرنل؟ دیکھیے ٹیکنیکلی اگر پیورلی آپ اس میں جاتے ہیں تو شاید اتنا غلط قدم نہیں ہے، ٹھیک، لیکن اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو ٹیکنیکل ہے، ایک پولیٹیکل سائڈ ہے اس کی. اس کے ساتھ آپ لنک کیجئے کہ پرائم منسٹر جا رہے ہیں امریکہ مارچ میں. ٹھیک. آج ایک خبر اور بھی آئی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ شاید یہ بات طے ہو گئی ہے کہ پاکستان کے راستے افغانستان کو تجارت کا ان کو حق دے دیا جائے گا اور پاکستان بھی افغانستان کے ساتھ کچھ کر سکے گا. یہ جب لنک کرتے ہیں اب سارے اس کو، تو جو امپریشن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم شاید اپنے آپ کو وجن تسلیم کر کے، اپنے آپ کو ٹھہرے میں کھڑا کر کے ہم یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم ہر قسم کا، ہر شخص کا کوئی بھی ہو دباؤ نہ صرف یہ قبول کریں گے بلکہ ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے چل پڑیں گے. ٹھیک. ایک اور خبر میں شاید آپ سے ابھی تک اتنی عام نہیں ہوئی ہے، اللہ کرے غلط ہو، یو اے ای نے پاکستان کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا جو وزٹ تھا اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. عام روٹین ہوتا ہی ہے. ٹھیک. ابھی ہمارے پرائم منسٹر اور چیف آرمی سٹاف بڑے جذبے کے تحت سعودی عربیہ اور ایران گئے تھے اور دونوں جگہ سے ہماری پذیرائی نہیں ہوئی. ہم نے جتنا میڈیا نے ان کو بلڈ کیا کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر تھے، بڑی انہوں نے چیف آرمی سٹاف تھے، بڑا انہوں نے انیشیٹو لیا تھا، لیکن دونوں نے ہماری پذیرائی نہیں کی، بلکہ ایران نے تو باقاعدہ ہمارے ہاتھ کو جھٹک دیا. اس کو معاملات اگر ہماری سفارتکاری کی طرف دیکھیے آپ، تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہم نے یہ کمزوری دکھائی ہے. بہتر یہ ہوتا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بات چیت میں، جیسے آپ نے کہا، اگر ہمارے جو ٹیررزم ہے وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے لیکن ہم اس کے موجد نہیں ہیں اس ریجن میں. صاحب ٹھیک. پاکستان کو ٹیررزم کا شکار کرنے میں ہندوستان ہم وکٹم ہیں، ہم کریٹر نہیں ہیں. کریٹر نہیں ہے. میں جن صاحب آپ کی بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہی ہے، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. واپس آؤں گا تو آپ سے گفتگو یہیں سے ہم اس کا آغاز کریں گے. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. جب بریک پر گئے تھے تو گفتگو کر رہے تھے ہم جنرل صاحب سے. جی جنرل صاحب آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھیے گا، لیکن میں تھوڑا سا ایک سوال اس کے اندر اور ایڈ کر دوں. وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا تو ہمیں اس کا رسپانس جو ہے وہ بھارت کی طرف سے بھی ملے، جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں یا مزید کر سکتے ہیں اس کو رسپیکٹ کیا جانا چاہیے. یہ ہمیں گلٹی کر کے کٹہرے میں کھڑے کر کے فورس کر کے ہم سے سب کچھ کرایا جائے، اس کے اوپر پاکستان کے ہر شہری کو تشویش لاحق ہوگی. کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیے یہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے پاکستان کے لیے کرنا ہے. اگر پاکستان کی بہتری میں یہ قدم ہے تو ہم حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ 4 قدم آگے بڑھ کے اس کی سپورٹ بھی کریں گے بھی کام یہ. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ہر قسم کا پریشر، جیسا میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ہر قسم کا پریشر ہم دباؤ برداشت کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق ہمارا ریئیکشن اس کے مطابق ہوتا ہے. ایک کلیئر کٹ اسٹریٹجک ڈائریکشن نہیں ہے ہماری فارن افیئرس جو ہے، اس کو ایک ڈائریکشن نہیں ہے، اس کے مطابق ہم کام نہیں کر رہے. دیکھیے ہندوستان کے ساتھ امن ہونا چاہیے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. دیکھیے ہندوستان سے امن ہو سکتا ہے، نہ صرف مجھے یقین ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام میں کسی کو یہ شک نہیں ہوگا ہندوستان کے ساتھ امن ہو نہیں سکتا. ہندوستان پاکستان کو کبھی اس صورت میں برداشت نہیں کرے گا جس طرح پاکستان چاہتا ہے، جس طرح پاکستان کا حق ہے پاکستان کو ہونا چاہیے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نے اپنی گردن خود اغیار کے ہاتھوں میں پکڑا دی ہے. کشکول ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارا زیادہ تر ہمارے لوگوں کا دولت پیسہ باہر ہے، ملک سے باہر ہے باہر. تو جب آپ اپنی گردن کو دوسروں کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے اور اپنے آپ کو، اپنے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں میں اپنے ذاتی یا گروہی مفادات آپ کے غالب آ جائیں گے تو فیصلے کبھی صحیح نہیں ہو سکتے آپ کے.
بیلنس نہیں ہو سکتے آپ کے. ٹھیک. میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی ہماری حکومت خدا غداری کا مطلب ہو رہی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جو فیصلے کر رہے ہیں وہ ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن کے تحت, اسٹریٹجک آبجیکٹو کے تحت وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نہیں کر رہے. ہم فیصلے یہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر دباؤ ہے, ہم نے امریکہ جانا ہے, ہمیں پازیٹیو سے دیکھنا چاہیے. لوگ ہمیں کہیں اچھے بچے ہیں, خراب بچے نہیں ہیں. یہ ہم کیوں اپنے آپ کو اچھے بچے ہمیشہ کہنے پہ تیار ہو جاتے, کھلانے پہ اس قدر ہمیں تکلیف ہے, یا کہلوانے کے لیے کچھ بھی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. شاید آپ کی مراد یہی ہے. نہیں ملک صاحب, آپ کے پاس میں واپس آ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جنرل صاحب نے جو کچھ کہا اس کو آپ رسپونڈ کر دیجئے. میرا سوال آپ سے براہ راست یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ سکسیسو سول اینڈ ملٹری ریجیمز نے جہاد کشمیر, جس کا ہم بہت تذکرہ کرتے تھے, ایک وقت میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ جہاد کشمیر ہی پاکستان میں ایک اتنی بڑی فوج کی جسٹیفیکیشن ہے, یہ لفظ ترک کر دیا گیا خاص طور سے فورسز میں سے. اور پھر ایک جنرل ایسا آیا جس کا نام جنرل مشرف تھا, اس نے یہ کہا کہ جناب میں اپنی سرزمین بھارت میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دوں گا. یعنی ایک طرح کا کنفیشن تھا کہ اس سے پہلے ہم دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے تھے اس کو, کیونکہ جو ہمیں بتایا گیا تھا, جو ہم نے دیکھا تھا, جو ہم نے اپنے پرکھوں سے سنا تھا, وہ یہ تھا کہ جہاد کشمیر پاکستان کی اس شہرک کے حوالے سے ہے جسے قائد اعظم قائد محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور اس کا تحفظ اور اس کو اپنے ساتھ ملانا ہمارا رائٹ ہے. یہ سب چیزیں ترک کر دی گئیں کیوں؟ میرے دونوں سوالوں کا جواب آپ دیجئے. دیکھیں, اگر جدید تاریخ پر آپ نگاہ ڈالیں تو دنیا بھر میں جس کو مغرب کی زبان میں دہشت گردی کہتے ہیں, وہ حقیقتاً وہ جنگ آزادی ہیں وہاں کے لوگ لڑ رہے ہیں. کشمیر پر ہندوستان کا قبضہ, فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ, عراق اور افغانستان پر امریکہ کا جس طرح قبضہ ہوا, اور چچنیا پہ روس کا قبضہ, شمالی قبرس جو ایک مسلمان ملک ہے اس کو آج تک آزاد نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ یورپ میں ہے. بوسنیا, اس کو مکمل طور پہ آزادی آج تک نہیں ملی کیونکہ ایک مسلمان ملک یورپ کے درمیان پیدا ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو مغرب اور مشرق کے ممالک میں اس کا میں سمجھتا ہوں جو تصور ہے ہمارے لیے, جو جنگ آزادی ہے وہ مغرب اس کو دہشت گردی کہتی ہے. نمبر 1, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کے ساتھ مل کر دہشت, اور پاکستانی افواج جس میں پیش ہیں, دہشت گردی کو مکمل طور پہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اسی سلسلے میں پاکستانی افواج بڑی جرات مندانہ پورے ملک میں اقدامات کر رہی ہیں. تو یہ تو واضح ہو گیا کہ اس ملک کے عوام, اس ملک کی حکومت, اس ملک کے جتنی بھی سیاسی جماعتیں وہ کیا چاہتی ہیں, وہ چاہتی ہیں امن ہو, دہشت گردی سے نجات ہو. دوسری بات یہ کہ ہندوستان کی ابھی بڑی اچھی مثال دی کہ وہاں پہ بھی بے شمار جنگ آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں جس کو وہ لوگ دہشت گردی کہتے ہیں. مگر میں جنرل صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ امن یا دوستی ممکن نہیں ہے. میں پچھلے 2 سال میں یا 3 سال میں عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی 5-6 دفعہ میں ہندوستان جا چکا ہوں, اور وہاں جو مجھے دوستی کے جذبات کم از کم بڑے شہروں میں پورے ہندوستان میں تو نہیں پھرا, جو نظر آئے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ امید کی کرن نظر آتی ہے کہ آئندہ ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. مشرف صاحب نے یہ ہمارے علم میں ہے کہ جو فارمولا کشمیر کے لیے وضع کیا تھا اور جس کے لیے ہندوستان میں بھی اتفاق رائے اور کشمیر میں بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ اتفاق رائے پیدا ہو رہا تھا, وہ یہ تھا کہ لداخ اور جموں کو پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ تسلیم کرے گا, گلگت اور بلتستان کو ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تسلیم کرے گا, اور آزاد کشمیر یعنی مظفر آباد اور سری نگر جو مقبوضہ کشمیر کو جو آزادی, اس کی 2 اسمبلیز ہوں گی, وہ 5 سال کے لیے مشترکہ سٹنگ کریں گی اور قانون سازی کریں گی. اس کے اوپر ایک کشمیر کونسل ہوگی جس میں پاکستان, ہندوستان اور کشمیر کے نمائندے ہوں گے, اور 5 سال بعد صرف ایک اسمبلی ہوگی اس کشمیر یعنی جس میں مظفر آباد اور سری نگر کی ہوگی. ٹھیک. اور مجھے بتایا گیا ہے کہ شاید منموہن سنگھ صاحب پاکستان آ رہے تھے ایک دستخط کرنے کے لیے کہ مشرف صاحب نے وہ سپریم کورٹ کا معاملہ شروع ہو گیا اور ان کی حکومت بہت جلد ختم ہو گئی. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ابھی جنرل صاحب نے بھی تسلیم کیا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمام امید چھوڑ دیں, ہم یہ کہیں کہ نہیں جی امن نہیں ہو سکتا. یہ ضروری ہے, بات چیت ضروری ہے, تعلقات بڑھانے ضروری ہیں. پٹھان کوٹ کا واقعہ جو ہے یہ دیکھیں, پاکستان میں بے شمار دہشت گروپ ہیں, کشمیر میں ہمارے لوگ جاتے ہیں آزادی کے لیے جنگ لڑنے کی, یہ ہمارا پرسپیکٹو ہے. اگر ہندوستان دہشت گرد کہتا ہے تو کہنے دیں, اس سے وہ دہشت گرد تو نہیں ہو جاتے. مگر
یہ حکومتوں کا اور یہ سنجیدہ سیاست کا تقاضا ہے کہ وہ اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے آگے بڑھائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی جاوید لطیف صاحب، آپ فرمائیے گا یہ کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی خود جنرل صاحب نے بھی کہا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستی کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور اس خطے کو پرامن بنانے کے لیے بالآخر ان دونوں ملکوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی اور آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز کو۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے ڈیفینسو پر تو نہیں ہے، کیونکہ کرٹیسزم تو میڈیا میں بھی ہوتا ہے، کرٹیسزم عوامی حلقوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی کوششیں ہیں اس ضمن میں، اس کا بھارت کی طرف سے آپ کو مثبت جواب ملتا ہے؟ دیکھیں، میں نعیم الحق کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں کے جو عوام ہے یا پاکستانی قوم ہے یہ امن چاہتے ہیں۔ ٹھیک، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، ان کے رویے چینج ہوتے رہتے ہیں، پالیسی چینج ہوتی رہتی ہیں، مگر جو وہ بات کر رہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ماضی میں ممبئی کا واقعہ ہو یا کوئی اور واقعہ ہو تو آپ کے سرحدوں کے ساتھ انڈین فوجیں لگ جاتی تھی۔ یہ واقعہ ہوا، انہوں نے آپ کو ثبوت دیے، ڈپلومیٹک لیول پر بات ہوئی ہے۔ آج یہ نہیں کہ وہ گولہ باری ہو جائے شروع اور یہ کہیں کہ یہ جنگ کا سماں پیدا ہو گیا، لیکن جو کشمیر کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں یہ ان کی اپنی اپروچ ہے۔ میں اس تقسیم کی بات نہیں کرتا جو پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب نے کی، اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ کہوں گا ضرور کہ وہ اس تقسیم کو میں کم از کم یا ہماری جبات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فارمولا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ اب ایک اور چیز ہے کہ ماضی میں یہ رہا ہے کہ ادارہ، جنرل صاحب بھی گواہ ہیں اس چیز کے، اور سویلین سیٹ اپ جو بھی رہا ہے، ان کی اس حوالے سے مختلف اپروچ رہی ہے کہ جس طرح ماضی میں دونوں ممالک میں مداخلت ہوتی رہی ہے، لیکن آج پاک چین راہداری منصوبہ، آپ کی معیشت، آپ کے پاکستان میں جو دہشت گردی ہے، آپ کے بلوچستان میں جو مداخلت ہے، آپ کا کراچی، آپ کا خیبر پختونخوا، ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کا ادارہ اور سویلین سیٹ اپ جو ہے یہ سارے ایک پیج پہ ہیں کہ ہمیں کسی اور ویزیبل ہیں، مطلب یہ کوئی چھپی رکھی بات نہیں ہے، نظر آتا ہے کہ ایک پیج پر ہے۔ ہماری ضرورت ہے، اور دیکھیں جب تک پاکستان میں امن نہیں آئے گا، جب تک پاکستان میں آپ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کریں گے، جنرل صاحب نے بات کی ایران کی، سعودی عرب کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کے اسلامی ممالک آپ دیکھ لیں، وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں آج صورتحال جس طرح کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اگر پاکستان جو ہے سفارتی سطح پر اور اپنی اس اپروچ سے اگر ثالثی کا رول ادا کرنے کے لیے ایران یا سعودی عرب گئے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اسلامی ممالک جو ہیں ان کے آپس میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم کسی طور پر بھی کسی فریق کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، بلکہ ہم، اور دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کے خاص طور پر اسلامی ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان نے فون کر کے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب واحد وہ لیڈر ہیں جو دونوں ان ممالک کے درمیان صلح کرا سکتے ہیں، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ جی بالکل، اور دنیا کے مسلمان ممالک پاکستان کو ایک لیڈنگ رول دینا بھی چاہتے ہیں اور لیڈنگ رول ادا کرتا بھی دیکھ رہے ہیں، ایون ماضی میں بھی ہم نے ایسا کیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے حالات ہیں، ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، ماضی کی چیزوں کو، تجربہ کو ہم دیکھتے ہوئے ہم حال کی بات کریں کہ ہمیں اپنے پاکستان کے لیے سب سے پہلے امن حال کو سامنے رکھ کے مستقبل کی پلاننگ کرنی چاہیے، اور اسی طرح اسلامی ممالک کو بھی قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ رول پاکستانی حکومت کو ادا کرنا چاہیے، ریاست پاکستان کو ادا کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے آرمی چیف بھی پرائم منسٹر کے ساتھ گئے تاکہ دنیا کو ہم باور کروا سکیں، اور خاص طور پر اسلامی ممالک کو، کہ ہم آپ کی دوستی چاہتے ہیں، آپ کو قریب کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان آپ کا بھائی ہے اور بھائیوں والا رول آپ سے بھی توقع رکھتا ہے۔ جنرل صاحب، یہ ہمارے دو بڑے سیاسی جماعتوں کے نمائندگان جو ہیں ان کا تو موقف آپ کے سامنے بالکل آ گیا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ان بیانات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو آرمی چیف سے لے کے اور ڈی جی آئی ایس پی آر تک اور ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے ہم سنتے رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو ہاٹ پرسوٹ کی بات کی تو اس کا جواب بھی چیف آف آرمی اسٹاف نے دیا۔ جب ہمارے بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر اور ہمارے ریگولر بارڈرز کے اوپر جب ٹیمپریچر بڑھ رہا تھا اس کے حوالے سے بھی ہمارے چیف نے جواب دیا۔
ہماری سیاسی اور جو عسکری قیادت ہے وہ بھارت کے حوالے پر کلیم تو کیا جاتا ہے کہ ایک پیج کے اوپر ہے. ڈو یو ایگری ود دس نوشن؟ دیکھیے کلیمز ایک جگہ اور ریالٹی اور جگہ ہے. یہ آپ نے لیٹسٹ جو فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس اس کا اعلامیہ بھی شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں دہشت گردی کو باہر سے سپورٹ کیا جا رہا ہے, پیسے بھی دیے جا رہے ہیں آپ. ٹھیک, تو یہ بڑا واضح ہے کہ کون یہ کر رہا ہے. دیکھیے ہمیں بڑی خواہش ہے, اور شواہد بھی اب تو موجود ہے, ہم بڑی خواہش دیے جا چکے ہیں یونائٹڈ نیشن میں بھی. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہم نے ان دوشیز کو فالو اپ نہیں کیا, ہم چپ ہو گئے اس کے بعد سے. پٹھان کوٹ پہ ایف آئی آر میں درج کر لی. یہ مت بھولیے بخاری صاحب کہ آج کل کے دور میں جب دو نیوکلیر پاورز ہیں اور ویسے بھی جب بڑی جنگ جو ہے وہ فائنینشلی یا اکنامیکلی اتنا سیٹ نہیں, تو یہ ٹیررزم یا جو تھرڈ فورس ہے, یہ تھرڈ جو کس کو کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز, ایک پالیسی انسٹرومنٹ ہے جو ساری دنیا استعمال کر رہی ہے آپ کے خلاف. آپ اس کو گیو اپ کر دیا, آپ پاکستان اس کو نہیں چاہتا, یہ پاکستان نقصان اٹھا رہا ہے اس سے. کیا ہندوستان اس کو چھوڑ دے گا اس کے لیے؟ دیکھیے ہمیں ریئلٹی کو کبھی بھی ڈائیورس کر کے حالات کے مطابق ہم اپنی خواہش تو رکھ سکتے ہیں, اس کی کوشش بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک باعزت اور بغیرت قوم کے طور پر ہمیں جب بھی ہم ہندوستان سے بات کرے گا, میں تو اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے ہیں, وہ ہماری بات تسلیم کرے گا تو پھر تو آگے بڑھنے کی گنجائش ہے آپ کے پاس. اگر یہ نہیں ہو سکتا اور اگر ہم صرف اس بات پہ کہ ہمارے اوپر پریشر پڑ رہا ہے, اور پریشر پڑے گا پاکستان کے اوپر, کیونکہ پاکستان اس وقت بڑی ایک کی پوزیشن میں ہے. ڈاکٹر پاکستان چائنا کے حوالے سے, پاکستان ریجن کے حوالے سے, پاکستان افغانستان کے حوالے سے بڑی کی پوزیشن میں ہے. پاکستان پہ پریشر بڑھے گا اور بڑھایا جائے گا, اس لیے بڑھایا جائے گا کہ پاکستان کو مجبور کر کے افغانستان کے حالات کو دنیا کی رائے کے مطابق, چاہے جیسے ہندوستان جیسا چاہتا ہے یا امریکہ جیسا چاہتا ہے, اس قسم کے حالات کو سیٹل کیا جا سکے. یہ پریشر برداشت کرنا ہی حکومت کا کام ہے. یہ پریشر برداشت کرنا ہی لیڈرشپ کی بات ہے اس وقت. میں یہ سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 100% اس وقت یہ ایف آئی آر درج کر کے ہم نے جو میسج دیا ہے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی, وہ میسج وہ نہیں ہے جو شاید میں سننا چاہتا ہوں. یہ ضرور ہوگا کہ پاکستان بڑا اچھا کام کر رہا ہے, پاکستان ہندوستان کے جو ہے پریشر کو آپ کے یہ بات کر رہا ہے, پاکستان امریکہ کے پریشر پہ آپ کی بات, یہ بات دنیا مان لے گی اس کو. لیکن جب آپ کمپرومائز شروع کرتے ہیں بخاری صاحب, اس کا سب سے بڑی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی نیچے لمٹ کوئی نہیں ہے. پھر جب آپ کو ہٹانا شروع کریں گے تو پھر آپ جب تک نیچے گر نہیں جائیں گے وہ گراتے جائیں گے. آپ کو اپنے پاؤں پہ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اس کے لیے. جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے, چاہے وہ پٹھان کوٹ کا مسئلہ ہے, آج تک بمبئی کے بارے میں ثبوت نہیں دے سکے, ہم ثبوت دے چکے, ہم اس کو فالو اپ نہیں کر رہے. ہم اگر ہر چیز پہ پریشر میں آتے جائیں گے تو بخاری صاحب پھر پاکستان ایک بغیرت, باہمت اور ایک مضبوط قوم کے طور پر جس کو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے, وہ پھر ہم وہ مقام حاصل نہیں کر سکیں. جی جاوید صاحب جواب کہنا چاہ رہے ہیں. میں عرض کروں کہ میں جنرل صاحب کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں. یہ قومی جذبات ہیں اور کسی طور پر بھی ہم اپنی آزادی غیرت پر سودا نہیں کر سکتے. مگر ایک گزارش ان کی خدمت میں یہ بھی ہے کہ ماضی کو دیکھیں تھوڑا, یہ بھی کہ مشرف دور میں دریاؤں پر جس طرح انہوں نے ڈیم بنائے, اگر آپ کی معیشت کو سنبھالا نہیں ملے گا. دیکھیں ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں, اور جس طرح لڑائی پاکستان کے اندر لڑی جا رہی ہے, اور دنیا میں 70 سالوں میں دنیا کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا یا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا, حالت تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو کسی وقت بھی مدد کرتا رہا, امداد دیتا رہا یا قرض دیتا رہا, وہ آپ کی داخلہ خارجہ پالیسی بنانے میں اپنا رول ایک اسی طرح کا اس کے مطابق چاہتا ہے اور اسی طرح بنتا رہا. آج عالم یہ ہے, میں جس طرح پاک چین راہداری منصوبے کی بات کر رہا ہوں, ہمیں امن کی آج زیادہ ضرورت ہے, اپنے ہمسایوں سے بھی شاید زیادہ. اس لیے کہ جب تک ہماری معیشت نہیں سنبھلے گی, جب تک ہمارے پاکستان میں امن نہیں آئے گا, ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, اور خاص طور پر پاکستان کے دشمنوں کا مقابلہ اس طرح نہیں کر سکیں گے. ہم وہ چیز نہیں بھولے, ہم نے ثبوت ہی ہیں کہ بلوچستان میں مداخلت ہے جن ممالک کی, ہم نے ثبوت دنیا کو دیے ہیں کہ پاکستان یا انڈیا میں اس وقت تک امن نہیں آئے گا جب تک آپ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر لیں گے. ہم جہاں جس فورم پر بات کرنے کی ضرورت ہے کشمیر کی, ہم وہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن جہاں آ کے ہمیں ڈیفینسو نہیں, جہاں آ کے ہمیں اپنی چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے, وہ بھی ہمیں کرنی ہوگی. جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل ٹھیک. یہ ناظرین, اب پروگرام کے ہم چونکہ آخری حصے میں جائیں گے اس بریک کے بعد, جس کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے,
تو دو سوال اپنے مہمانوں کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ کیا مودی کے تحت بھارت سے کبھی پاکستان کے تعلقات مثبت انداز میں قائم ہو سکتے ہیں نہیں, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سی پیک کا منصوبہ کیا بھارت آرام سے نگل جائے گا, ہضم ہو جائے گا اس کو, یا اس کے حوالے سے اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہیں گے. چلتے ہیں اس وقت ایک بریک کے لیے, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اپنے مہمانوں کے پاس جاتے ہیں سوالات کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. چلتے ہیں اسلام آباد, نعیم الحق صاحب جہاں منتظر ہیں میرے سوال کے. جی نعیم الحق صاحب, یہ بتائیے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مودی کے تحت پاکستان اور بھارت کے تعلقات کبھی اتنے آئیڈیل ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد رکھنے کے لیے آج ہم بہت سے کمپرومائزز بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے گڈ ول جیسچر بھی دے رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ دیکھیں, پاکستان ہندوستان کے تعلقات میں اس وقت بہتری آئی جب دونوں ممالک کے سربراہان کے تعلقات ذاتی طور پہ بہتر ہوئے. اور میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ شروع میں بے نظیر بھٹو صاحبہ اور راجیو گاندھی کے درمیان بڑے ایک اچھا پرسنل ریپور پایا گیا. اس کے بعد نواز شریف صاحب اور واجپئی صاحب کے درمیان یہ چیز دیکھنے میں آئی, تعلقات بہتر ہوئے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مشرف صاحب نے بھی کوشش کی اور منموہن سنگھ سے ان کے تعلقات بہتر ہوئے. اور وہی چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ مودی صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ایک پرسنل ریپور, ایک اس قسم کا تعلق پیدا ہو گیا جس سے یقینی طور پر پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں بہتری کی مدد ملے گی. یہ مت بھولیے کہ مودی جو ہیں وہ بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ انہوں نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی, اور ہندوستان کے پبلک اوپینین کی جو اکثریت ہے وہ مودی کے ساتھ ہے. تو اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مودی حکومت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت ہوتی ہے, کوئی سمجھوتا ہوتا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ اس کو ہندوستان کے عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل ہوگی. کیونکہ اس کے بغیر آپ جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو کشمیر کے مسئلے کا حل جب تک کہ اس کو پاکستان کے عوام یا ہندوستان کے عوام اور کشمیری عوام کی حمایت نہیں حاصل ہوگی, مسئلہ حل نہیں ہوگا. اقوام متحدہ میں بالکل میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کسی قسم کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. نواز شریف صاحب نے جب بان مون ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ اسلام آباد آئے تھے, ذکر کیا تھا, انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا کہ کشمیر کے متعلق چپ گول مول کر گئے. ہندوستان اقوام متحدہ سے مجھے کوئی امید نہیں, ہماری پارٹی کو بھی کوئی امید نہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت لاہور میں وہ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے. یہ مسئلہ بات چیت کے تحت حل ہوگا. اور آپ کے سوال کے جواب میں, جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ مودی اور نواز شریف کے ذاتی تعلقات جو اس وقت مجھے بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں, ان سے یقینی طور پر اس معاملے کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی آپ کو سننا ہے کہ میرے باقی مہمان کیا کہتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی وضاحت آپ کی اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو وہ میں کرتا چلوں کہ بلا مبالغہ مودی بہت بڑی لارجر میجورٹی کے ساتھ الیکٹ ہو کے بھارت کے وزیر اعظم بنے ہیں. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے نعیم الحق صاحب, اور آپ اس پر چاہیں تو کامنٹ بھی کیجئے گا, کہ مودی جس جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جس جماعت کے ساتھ شیو سینا اور راشٹریہ سیوک سنگھ جیسی تنظیمیں جڑی ہیں, انہوں نے کبھی پاکستان کے ساتھ نہ دوستی کی بات کی ہے, نہ وہ اس بات کو کبھی انڈورس کرتے ہیں. مجھے جواب دیجئے گا جب میں واپس آؤں گا آپ کے پاس. جی جنرل صاحب, آپ بتائیے مجھے, جس طرف اشارہ میں نے کیا, what do you think about it؟ میں آپ سے متفق ہوں اس بات پر. ذاتی تعلقات کبھی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. وہ آپ کے مفادات, قومی مفادات کے تحت ہی ہوتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ اگر ذاتی طور پہ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایکسٹرنل پالیسی بھی تابع ہوتی ہے آپ کے نیشنل انٹرسٹ کی. ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے مودی صاحب ہوں چاہے منموہن سنگھ ہوں, ہمارے تعلقات کبھی اس لیول پہ نہیں آ سکتے جو ہم چاہتے ہیں. امن ہو یا جو دو ہمسایوں کے بیچ ہونے چاہیے, وہ ہو نہیں سکتے. آپ دیکھ, پاکستان نہیں ہے, ہندوستان کے خلاف ارد گرد کسی اور ملک کو دیکھ لیجئے کیا حالت ہے اس کی. بھوٹان کا کیا کر دیا انہوں نے, نیپال کے ساتھ کر کے رکھ دیا, کیا سری لنکا کے ساتھ, بنگلہ دیش. تو ہمیں یہ ہمارے ذہن میں غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے. اگر اس کو ہم ایز اے ریئلٹی لے کے چلیں تو پھر ہمارے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں, تاکہ ہم اپنے گارڈ پر رہیں, اپنے انٹرسٹ کو ہم لک آفٹر کریں, پھر ٹھیک ہے بات کریں ان کے ساتھ. مودی صاحب یعنی اپولوجیٹک رویے سے کچھ ٹھیک ہونے نہیں جا رہا. You have to be strong. سی پیک ہم اس کو پیور اقتصادی منصوبے کے طور پر دیکھ رہے ہیں. آپ نے بات کی تھی سی پیک پر, میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. جاوید لطیف صاحب سے اس پر بات کر لیجیے. دیکھیے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب پہلے
वाजपेयी जैसे कठोर लीडर को बस के जरिए लाहौर लेके आए, जिस लीडरशिप ने कभी तस्लीम नहीं किया था कि पाकिस्तान बना है, वाजपेयी साहब ने यादगार पाकिस्तान जाके पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआ की। ये फैक्ट्स हैं। उसी जज्बे के तहत शायद वो अब भी इस वक्त की जो लीडरशिप है उसके साथ कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे एक पाकिस्तानी की हैसियत से पूछता हूं कि जावेद लतीफ साहब, मुझे बताइए, आपको तवक्को है कि मोदी और उसके पीछे जो जमात खड़ी है वो कभी दिल से चाहेगी कि पाकिस्तान में और भारत के दरमियान अमन कायम हो जाए? देखें, अगर आप जमात की बात करें ना, या उनके अज़ाइम की बात करें, उनकी सोच की बात करें, तो मैं बिल्कुल एग्री हूं कि किसी तौर पर भी इनके होते हुए अमन नहीं आ सकता। ठीक, मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूंगा कि अगर पाकिस्तान में अमन आ जाए, पाकिस्तान में आप स्टेबिलिटी आ जाए, अमन ले आए, पाकिस्तान अंदर से आप मजबूत कर लें, तो यही वाजपेयी हो या यही मोदी हो, यही जमात नवाज शरीफ के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो मतनाज़ा इशू हैं उनका हल दे सकते हैं। कांग्रेस नहीं दे सकती। नवाज शरीफ के अलावा कोई और लीडरशिप होगी, ये हल नहीं निकाल सकेगी। क्यों नहीं निकाल सकेगी? दोनों की इंडियन, मैं ये इस चीज़ से इत्फाक नहीं करता कि वो एक बड़ी अक्सरियत से वो मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बने हैं तो इसलिए उनको मैंडेट है तो वो बात करेंगे। मैं ये करूँगा कि इंडिया के जो लोग हैं, उनकी जमात के जो लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ये नालायक हो सकता है, नाअहल हो सकता है, मगर इंडिया के साथ वफादार है, इंडिया से गद्दारी, इसके मफाद के खिलाफ नहीं कोई फैसला कर सकता। इसी तरह मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, जो कौम है पाकिस्तान की, वो ये तो कह सकती है, पॉलिसियों से इख्तलाफ तो कर सकती है नवाज शरीफ की, मगर कोई पाकिस्तानी ये नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ रियासत के खिलाफ या रियासत के मफाद के खिलाफ कोई इंडिया से समझौता कर सकता है। ऐसा करना होता तो फिर वो भारत के धमाकों का जवाब नहीं देते। ना देते। मेरे ख्याल से बहुत ये माजी है बातें। जनरल साहब, सी पैक की बात आपने की थी, मैं उसको सवाल की हैसियत से आपके पास लेके आ रहा हूं, बाकी साथियों से भी उस पर कमेंट लेंगे। सी पैक यकीनी तौर पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक ऐसा मुआहिदा है, एक ऐसी राहदारी बनने जा रही है जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल और उसके मुस्तकबिल की इक्तसादियात जुड़ी हैं। नो डाउट इट इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर एंड ए विसल ब्लोअर। मुझे आप ये बताइए कि क्या ये मंसूबा भारत के इसमें शामिल हुए बगैर भारत को हजम हो जाएगा? ये सारी खेल इक्तसादियात से ज्यादा ये स्ट्रेटेजिक है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक, गवादर पिवट है सारे ऑपरेशन का, और गवादर से अगर आप सिर्फ इमेजिन करें कि चाइनीज फोर्सेस या चाइनीज नेवी या चाइनीज गवादर के पास बैठे हुए हैं, तो इस पूरे रीजन की जो हालत होगी उसका आप इमेजिन कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। इंडियन ओशन के ऊपर हेजमनी खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान कभी यह कबूल नहीं कर सकता, अमेरिका कभी यह कबूल नहीं कर सकता। और मैं आपको ये भी बता दूं कि शायद हमारे दोस्त जो क्रॉस बैठे हुए हैं मुत्तहदा इमारात वाले, उनको भी यह कबूल नहीं होगा शायद। तो ये एक ऐसा अहम सिमत में इशारा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये गवादर ऑपरेटिव हो जाता है तो आपकी दुबई वगैरह पोर्ट की तो अहमियत ही तकरीबन खत्म हो जाएगी आपकी। आप अगर देखिए यूएई का राइज और कराची का फॉल, जब कराची जैसे जैसे गिरता गया यूएई कुछ बढ़ता गया सारा, जब कराची का एयरपोर्ट बैठता गया यूएई सारा मिडिल ईस्ट के बढ़ता गया सारा कुछ है। ये तो पाकिस्तान को नीचे ले जाने में हमारे दोस्तों का भी थोड़ा थोड़ा रोल है, भाई तस्लीम करना चाहिए। बाद में कर रहा हूं, शायद कुछ तो खिजा है बाइस बर्बादी है चमन, और कुछ बागबान का हाथ भी इसमें जरूर है। ये नहीं, मेरे लग साहब आपके पास आ रहा हूं मैं सी पैक के हवाले से। ये फरमाइएगा कि सी पैक के वायबल होने में तो कोई किसी को कोई कलाम नहीं है, आज तक कोई एक आवाज इसके खिलाफ नहीं उठी है, लेकिन मुझे बताइए कि भारत की क़यादत आप समझते हैं कि सी पैक की कामयाबी को या ग्वादर पोर्ट की कमिश्निंग को इतने आराम से स्वेलो कर जाएगी? देखिए, इस बात का दारो मदार जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात पर होगा। अगर हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर होते चले जाते हैं और हमारी उनके साथ तिजारत बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जब हम हिंदुस्तान गए 2 महीने पहले तो वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी ने इमरान खान साहब से शिकायत की और बल्कि सवाल पूछे गए कि जी हमने तो आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे दिया है तिजारत के हवाले से, आपने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि सी पैक पर भारत का रवैया जो है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात पर मुनहसिर है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन जो है, सारी बिजनेस कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की, वो चाहती है कि हिंदुस्तान के 1 अरब 20 करोड़ जो आवाम है उनकी मंडी हमारी अशिया के लिए खुल जाए। चेंबर ऑफ कॉमर्स की स्टडी कहती है कि अरबों डॉलर का पाकिस्तान को फायदा होगा।
تو پاکستان کو جیسا کہ میرے بھائی جاوید لطیف بھی کہہ رہے تھے کہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اقتصادی مفادات کی بات ہو رہی ہے. تعلقات اب ایران سے بھی آج پاکستان نے اناؤنس کیا کہ تعلقات یعنی تجارتی تعلقات ہموار ہو گئے ہیں. افغانستان کے ساتھ بھی ایک حد تک تجارت جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پاکستان مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ اس کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات یا اپنے پوائنٹ آف ویو اپنے نقطہ نظر کو وہاں تک پہنچانے میں ان کو قائل کرنے میں مدد ملے گی. یہ صاحب میں قطع کلامی کر رہا ہوں, آپ کی معافی چاہتا ہوں. تعلقات اچھے رکھے. ایک اضافی سپلیمنٹری سوال کا, پاکستان میں جو بھی اقتصادی ترقی ہو رہی ہے, ایک سپلیمنٹری سوال کی مجھے اجازت دیجیے. آپ نے بالکل درست کہا. جی آپ نے بالکل درست کہا کہ پاکستان کے اور بھارت کے تعلقات اگر بہتر ہوتے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. اور یہ کہ بھارت میں آپ کو یہ بتایا گیا, آپ کی لیڈرشپ کو بھی, کہ انہوں نے ہمیں موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دے دیا ہوا ہے. لیکن میں صرف ریکارڈ کو سیدھا کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنے ہی سال ہو گئے ہیں جتنا سال یہ سٹیٹس ہمیں دیے ہوئے ہیں کہ ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ ٹیرف ریٹس دے دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری گڈز کے اوپر ٹیکسز کتنے ہوں گے, ریبیٹس کیا ہوں گی. آج تک بھارت نے اس کا جواب نہیں دیا ہے. یہ میں آپ کو صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہہ رہا ہوں. یہی سوال لے کے میں آ رہا ہوں جنرل صاحب آپ کے پاس. آپ مجھے بتائیے گا یہ کہ یہ جو منصوبہ ہے سی پیک کا, اس سے جو بینیفٹ ہونے جا رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہ بھارت کے جو مطالبات ہیں ہم سے, وہ چاہ رہے ہیں یہ کہ پہلے ہم ان کا کہنا مانیں, پہلے تو ہم ان کو سٹیٹس دیں موسٹ فیورڈ نیشن کا, پھر ہم ان کے لیے واگا بارڈر کھول دیں, پھر ہم ان کے آنے والے سامان کو ہاتھ تک نہ لگائیں, دیکھیں تک نہ دور سے کہ کیا جا رہا ہے افغانستان میں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی چیز بھی میں تو کم از کم نہیں سوچ سکتا. بھارت کے ساتھ تجارت, یہ جس نے بھی یہ اسٹڈی کی ہے وہ بڑی لوڈڈ اسٹڈی ہے, وہ آبجیکٹو نہیں ہے. یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کا آپ بھارت سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ زراعت آپ کی بیٹھ جائے گی بالکل, ان کو سب سبسڈیز ملتی ہیں. آلو بھارت سے آنا شروع ہوا تو 12 روپے کلو ہو گیا یہاں پر. ہمارا کسان تو مارا گیا. وہ جاوید لطیف صاحب سے پوچھیں گے, ابھی آئیں گے. جی میں بھی تھوڑا بہت کسان ہوں, اس لیے آپ سے کر رہا ہوں. جی آپ کی ٹیکسٹائل آپ کی بیٹھتی جا رہی ہے. آپ بھارت کے ساتھ تب مقابلہ کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ بجلی ہمارے پاس نہیں ہے, انڈسٹری ہماری سکھ ہوتی جا رہی ہے, تو کیسے کمپیٹ کریں گے؟ اس لیے ہم جب بات کرتے ہیں نا فری ٹریڈ, اس کے لیے بھارت کو چاہیے کیسے وقت, بھارت چاہتا یہی ہے کہ ہم پاکستان اس کو راہداری دے دیں, یہاں سے سی پیک کے ساتھ لنک کر دیں اس کو, اور سی پیک کے ساتھ لنک ہونے کے بعد سارا فائدہ بھارت کو ہوگا, چاہے افغانستان ہو, چاہے سنٹرل ایشین ریپبلک ہو, چاہے وہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہو, چاہے ایران کے ساتھ ٹریڈ ہو. سامان تو وہی بنائے گا, ہم تو بنا ہی نہیں پائیں گے تو کمپیٹ کیسے کریں گے؟ اور ہم تو بس سیدھے وہ سامان لوڈ کرنے والے یا بسوں کو گزارنے والے, سڑک کی صفائی پہ رہ جائیں گے ہم لوگ سارے. جی جوید صاحب, میں جنرل صاحب کی اس بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں. جنرل صاحب مجھے اجازت دیں, میں ذرا تھوڑا سا کنفیوز ہوں. آپ جنرل صاحب کیا یہ چاہیں گے کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بہتر ہوں اور ہم گفت و شنید کریں, چاہے اقتصادی معاملات ہوں, سیاسی ہوں, کچھ بھی ہوں, یا آپ نہیں چاہیں گے؟ کیونکہ میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا ہوں کہ آپ کا اس حوالے سے کیا آپ کا سٹینڈ ہے. جی نہیں صاحب, میں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ تعلقات اچھے ہونا ایک بیسک ہے, وہ ہم سب چاہتے ہیں. یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں نہیں. جی جاوید صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں گزارش یہی ہے کہ دیکھیں گوادر کے حوالے سے جب بات کی نا جنرل صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں چیلنج ہے دنیا سے. نہیں صاحب ایک سیکنڈ گزارش سن لیں. انہوں نے اپنے جذبات, یہ پاکستانی کے جذبات ہیں, میرے بھی وہ شاید میں چھپا کے رکھتا ہوں, میں اس سے بھی آگے میرے ہیں, مگر گزارش یہ ہے پھر بار بار میں بخاری صاحب آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے جو مسائل ہیں, ہمیں جو بڑے چیلنج ہیں, انہوں نے ذکر کیا توانائی بحران کا, انہوں نے ذکر کیا اپنی معیشت کا, انہوں نے ذکر کیا اپنے ہاں دہشت گردی کا, ان تمام پہلوؤں کو ہم نے ڈریس کرنا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں 2015 میں دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے دنیا کے نقشے پہ خدا نہ خواستہ نظر نہیں آ رہا, آج میں یہ بھی عرض کروں گا, انہوں نے ابھی ایک راہداری کے حوالے سے ذکر کیا مسلمان ملک کا, تو میں یہ گزارش کروں گا خدا نہ خواستہ یہ 2015 میں ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی عملی کوششیں نہ کرتے تو انہوں نے جنہوں نے آپ کو یہ تعاون دیا راہداری منصوبے کے حوالے سے, تو وہ تو روٹ اور بھی بہت سے ان کو ذہنوں میں تھے اور انہوں نے بنانے تھے. آلٹرنیٹ موجود ہے. خدا کے ایک چیز میں کر دوں. جی جی, گوادر کا آلٹرنیٹ نہیں ہے,
گوادر کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں، میں گوادر کے علاوہ ایران میں چابہار کی بات ہوتی رہی، چابہار وہ نہیں ہے جو گوادر ہے۔ اچھا اس ڈیٹیل میں ہم نہ جائیں، کیونکہ میں کبھی تصور نہیں کر سکتا کہ خدا نہ خواستہ موجودہ پاکستان میں کوئی تقسیم کی کوئی بات کرے۔ بات یہ ہے، پہلی بھی وہی تھی، اینڈ میں بھی وہی بات کروں گا، خدا کے لیے ہم اپنے میں اتحاد پیدا کریں، نیشنل ایشوز پر سیاست ہم ضرور کریں، اپنے لیکن اپنا نیشنل انٹرسٹ قربان نہ کریں، اس پہ کوئی سودے بازی نہ صاحب آپ کریں۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پلیز؟ میں کہہ دوں میں بات چیت کے خلاف نہیں ہوں، خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں جو میں آپ بات چیت کریں ان کے ساتھ، سارے مسائل کا حل ڈھونڈیں ان کے ساتھ، اللہ کرے حل مل جائے، اللہ کرے سب ہو جائے۔ میں یہ لیکن جو میں تاریخ کو جتنا میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے ساتھ، میں ان کا مہمان بھی رہا ہوں 2.5-3 سال، ہندوستان کا مہمان بھی رہا ہوں 2.5-3 سال، جنگیں بھی لڑ چکا ہوں ان سے، اب بھی میں ان کے ساتھ مختلف مقامات پر میڈیا کے ضرور میں ان سے بات چیت جاری رہتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ہمارا ان ایزی امن یا ان ایزی پیس یا ان ایزی وہ تو سچویشن ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم بالکل ٹھیک ہو جائے گا ایک بات، میں سمجھتا نہیں۔ جی نعیم صاحب شارٹ کامنٹ کر دیجئے گا، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب پوری دنیا میں اس بات پہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ معاملات جتنے بھی سیاسی معاملات ہیں، بین الاقوامی معاملات ہیں، ان کے حل کے لیے واحد طریقہ جو ہے وہ ہے ڈائیلاگ، بات چیت، اور جنگ جو ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھ لیا امریکہ نے افغانستان اور عراق کو جس طریقے سے تباہ کیا اور مڈل ایسٹرن کنٹریز میں، تو میں یہی کہوں گا کہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جنگ کے ذریعے نہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب، میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے آرگومنٹ کے ساتھ، بڑی کنوکشن کے ساتھ اس بہت ہی سینسٹیو مسئلے کے اوپر گفتگو کی ہے۔ لیکن ایک نتیجہ جو ہم اخذ کر سکتے ہیں اس گفتگو سے وہ یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا، اس کو ایک طرف رکھ کے ڈائیلاگ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، ڈائیلاگ کو سنجیدگی سے کرنا چاہیے، اور یہ خواہش رکھنی چاہیے دل میں کہ اللہ کرے ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہے وہ مسائل حل ہو جائیں۔ اور اس خطے کا سب سے بڑا مسئلہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا اپنے ابتدائیہ میں بھی، اور میرے مہمانوں نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی ہے، وہ ہے مسئلہ کشمیر، کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا وہ کبھی اس خطے میں امن جو ہے اس کا قیام ممکن نہیں ہے۔ بھارت کی قیادت کو بھی اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ڈائیلاگ جو ہے اس کو بنیاد بنا کر وہ سینسٹیو مسئلے جو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ مڑ کے ماضی کی طرف دیکھیں تو جیسا کہ میرے کچھ مہمانوں نے بھی کہا کہ بھارت سے اس کی توقع نہیں ہو سکتی، اس کی شاید بنیادی وجہ یہ ہے کہ بس اتنا فرق ہے اپنی اور ان کی محفل میں، وہاں چراغ یہاں دل جلائے جاتے ہیں۔ اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔